شیر شاہ سوری ایک پٹھان لڑکا جو بعد میں انڈیا کا سب سے بڑا بادشاہ بن گیا۔ اس نے انڈیا کی سب سے بڑی سلطنت یعنی مغل سلطنت کے بادشاہ ہمایوں کو شکست دی۔ انڈیا پر سب سے پہلا حملہ محمد بن قاسم نے کیا تھا، لیکن اس وقت یہاں کوئی مستقل حکومت قائم نہیں ہوئی۔ اس کے بعد غزنوی آئے، لیکن انہوں نے بھی صرف حملے کیے اور کوئی حکومت قائم نہیں کی۔ پھر آیا غوری اور اسی کے ذریعے پہلی بار دلی سلطنت کی بنیاد پڑی۔ پہلے مملوک آئے، پھر علاء الدین خلجی اور مختلف حکمرانوں نے کرتے کرتے انڈیا کی سب سے بڑی سلطنت یعنی دا مغل امپائر کی بنیاد رکھی، جیسے بادشاہ بابر نے قائم کیا۔ اب ہم تھوڑا پیچھے جائیں گے تاکہ آپ پوری سٹوری سمجھ سکیں۔ 16 سینچری میں ہندوستان میں بسے ہوئے پشتون قبائل بہت طاقتور ہو گئے تھے۔ یہ وہی پشتون قبائل تھے جو لودھی سلطنت کے دور میں ہندوستان آئے اور مختلف مقامی سرداروں کے زیر ملازمت۔ یہ پشتون قبائل اتنے طاقتور ہو گئے کہ ان کے ایک سردار نے نہ صرف مغل سلطنت کا مقابلہ کیا بلکہ اسے شکست بھی دی۔ آخر شیر شاہ سوری اتنے طاقتور کیسے ہوئے کہ انہوں نے 2 بار ہمایوں کو شکست دی اور کس طرح اپنی پہنچ قائم کی؟ اس کی پوری سٹوری ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ شیر شاہ سوری کے آباء و اجداد سور قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ اس قبیلے کے جد امجد سور کا تعلق غوری خاندان سے تھا۔ افغانستان آ کر انہوں نے ایک سردار کی بیٹی سے شادی کی اور وہی آباد ہو گئے۔ یہ وہ دور تھا جب دلی پر افغان قبیلے ساؤخیل کے سردار سلطان بہلول لودھی حکومت کر رہے تھے۔ سلطان کی خواہش تھی کہ ہندوستان میں زیادہ سے زیادہ افغان آباد ہو۔ انہوں نے افغانوں کو نوکریاں، جاگیریں اور روزگار کے ذرائع فراہم کرنے کا وعدہ کیا۔ اس فیصلے کے باعث بڑی تعداد میں افغان دلی اور اس کے ارد گرد علاقوں میں آ کر آباد ہوئے۔ انہی ہجرت کرنے والوں میں سے سور قبیلے سے شیر شاہ کے دادا ابراہیم خان بھی اپنے بیٹے کے ساتھ ہندوستان آئے۔ ہندوستان میں وہ ایک سردار جمال خان سارنگ خانی کے ملازم بنے اور اپنی بے مثال خدمت کی وجہ سے کئی گاؤں اور 40 گھڑ سواروں کی فوج تحفے میں حاصل کی۔ شیر شاہ سوری کے والد نے اپنی زندگی میں 4 شادیاں کی اور ان کے 8 بیٹے ہوئے، اور شیر شاہ سوری اپنے 8 بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ ان کی پیدائش 1486 میں دلی کے ایک علاقے فیروزہ میں ہوئی اور ان کا نام فرید خان رکھا گیا۔ شیر شاہ کے پیدائش کے کچھ سال بعد ان کے دادا ابراہیم خان وفات پا گئے اور اس کے بعد بہلول لودھی کے ایک وزیر نے ضلع روہتاس میں ساہسرام اور کچھ مزید علاقے شیر شاہ کے والد کو بطور تحفہ دے دیے۔ ستیلی ماں اور بھائیوں کے درمیان ان جاگیروں کی تقسیم پر اختلافات پیدا ہو گئے۔ اس کے بعد شیر شاہ سوری جونپور کی طرف گئے اور یہاں آ کر انہوں نے جمال خان سارنگ خانی کے ہاں ملازمت اختیار کر لی۔ اسی ملازمت کے دوران انہوں نے اپنی تعلیم پر خصوصی طور پر توجہ دی۔ کچھ عرصہ بعد جمال خان نے باپ اور بیٹے کے درمیان صلح کروائی اور شیر شاہ کو ساہسرام اور خواصپور کی جاگیریں مل گئی۔ شیر شاہ نے انہی علاقوں کا انتظام سنبھالا اور بہت سی ایسی اصلاحات نافذ کی جن کی وجہ سے ان کی گڈ گورننس کا چرچا پوری ہندوستان میں مشہور ہو گئی۔ لیکن پھر کچھ خاندانی اختلافات کے باعث وہ اپنی جاگیر چھوڑ کر ایک مغل گورنر بہار خان لوہانی کے پاس آئے جو اس وقت ان علاقوں پر حکمران تھے جن میں شیر شاہ سوری کی جاگیر بھی شامل تھی۔ بٹ ویٹ، فرید خان کو شیر خان کیوں کہتے ہیں؟ ایک دن بہار خان لوہانی اپنی فوج کو لے کر شکار پر گئے۔ اچانک ایک بڑا جنگلی شیر سامنے آیا۔ وہ اتنا قریب آیا کہ سب لوگ ڈر کے مارے بھاگ گئے، لیکن جیسے ہی پیچھے دیکھا ایک بندہ اکیلے شیر کے سامنے کھڑا تھا۔ شیر نے جیسے ہی اس پر حملہ کیا، اس نے اپنی تلوار نکالی اور شیر کے سر پر مار کر اسے زخمی کر دیا۔ شیر نے دوبارہ حملہ کیا اور سب لوگ سوچنے لگے کہ اب یہ بندہ گیا، لیکن جیسے ہی سب نے دیکھا فرید خان نے شیر کو مار دیا
وہاں کڑے سب لوگ حیران ہو گئے کہ ایک لڑکا اکیلے اتنے بڑے شیر کو کیسے مار سکتا ہے۔ چیخنے لگے، شیر خان، شیر خان، شیر خان۔ اور اسی دن سے سلطان نے اس کا نام فرید خان سے بدل کر شیر خان رکھ دیا، اور اس بہادری کا قصہ پورے علاقے میں پھیل گیا۔ اب فرید خان شیر خان بن چکا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب لودھیوں کی حکومت ختم ہو رہی تھی اور ہندوستان پر مغل سلطنت کا سورج طلوع ہو رہا تھا، اور انہی دنوں بہار خان اور شیر شاہ کے درمیان کچھ اختلافات پیدا ہوئے۔ اس کے بعد 1527 میں شیر شاہ بابر کی فوج میں شامل ہوا۔ کچھ عرصہ مغل فوج میں خدمات انجام دینے کے بعد انہیں ان کی جاگیر واپس مل گئی، اور اسی دوران شہین شاہ بابر نے شیر شاہ کے قائدانہ صلاحیتیں بہت قریب سے دیکھی اور ان سے ڈر محسوس کیا، تو شیر شاہ بھی ہوشیار ہو گیا۔ ایک دن وہ بابر کے ساتھ کھانے پر بیٹھا تھا۔ سب لوگ نارمل کھانا کھا رہے تھے، لیکن شیر شاہ اپنی خنجر سے گوشت کاٹ کر کھا رہے تھے۔ بابر نے جب یہ سب دیکھا تو اس نے اپنے ایک منسٹر کو حکم دیا کہ شیر شاہ سوری کو فوراً گرفتار کرو۔ تو اف کورس شیر شاہ سوری بھی راتوں رات وہاں سے نکل گئے، اور لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ شیر شاہ سوری اکیلے یہاں سے نکل گیا، اور وہ ایک بار پھر بہار خان لوہانی کے دربار میں آ گئے۔ بہار خان نے اختلافات بلا کر انہیں اپنے بیٹے کا استاد مقرر کر دیا۔ کچھ عرصہ بعد بہار خان لوہانی کا انتقال ہو گیا، تو شیر شاہ سوری نے بہار کا سارا نظام خود سنبھالا، اور دوسری جانب اسی دوران 1530 میں بابر کا انتقال ہوا۔ ہمایوں تخت نشین ہوا، اپنی باپ کی جگہ تخت سنبھال لیا۔ شیر خان نے تو پورے بہار کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا، اور بہار کا طاقتور سلطان بن گیا تھا، اور اس سلطنت کو اس نے کامیاب بھی کیا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے ساتھ والے صوبے بنگال، جو اس وقت ہندوستان کا سب سے امیر صوبہ تھا، اس پر حملہ کیا۔ بنگال کا سلطان ایک پپٹ نواب تھا، اور سارا کنٹرول سرداروں کے پاس تھا، تو شیر خان نے بڑی ہی آسانی سے اسے ہرا دیا، اور بنگال کا سارا کنٹرول اور سارا پیسہ اب شیر خان کے پاس آ گیا۔ اس جنگ کے بعد بنگال کی ایک چیف کی بیگم شیر خان کے پاس آئی، تو شیر خان نے اس عورت سے شادی کر لی، اور اب شیر خان کے پاس دو سب سے امپورٹنٹ علاقے آ گئے۔ بہار اس کا پہلا صوبہ، اور بنگال ہندوستان کا سب سے امیر صوبہ۔ مطلب اب شیر خان کے پاس نہ تو پیسے کی کمی تھی اور نہ پوچھ کی، اور اب وہ چھوٹے علاقوں کا شیر نہیں تھا، اور اب وہ بڑے علاقوں کا شیر بن گیا تھا۔ ایک دن ہمایوں کے پاس اس کا ایک منسٹر دوڑتا ہوا آیا اور کہا کہ بادشاہ سلامت، شیر خان نے پورا بنگال اپنے قبضے میں لے لیا۔ تو ہمایوں نے کہا، کون سا شیر خان؟ وہ 2 ٹکے کا پٹھان، میں بابر کا بیٹا، شہزادوں کا شہزادہ، مغل بادشاہ، اب اسے تباہ و برباد کر دوں گا۔ اور اس نے اپنی فوج نکالی اور فل سپیڈ سے بنگال کی طرف روانہ ہوا، لیکن جب وہ بنگال پہنچا تو شیر خان نے اسے ہرایا نہیں، بلکہ شیر خان نے اتنی بڑی فوج دیکھ کر وہ خود اپنی فوج سمیت وہاں سے بھاگ گیا۔ ہمایوں نے ہنس کر کہا، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ 2 ٹکے کا پٹھان میرے کسی مقابلے کا نہیں ہے۔ ہمایوں نے جشن منانا شروع کیا۔ اس زمانے میں بنگال کی افیون پوری دنیا میں مشہور تھی۔ ہمایوں تھا خوبصورت ڈانسرز تھے، نشہ تھا، عیاشی تھا، اور کرتے کرتے مہینے گزر گئے۔ لیکن ایک رات ایک فوجی دوڑتا ہوا آیا کہ شیر خان نے بنگال اور دلی کے درمیان والا سارا راستہ پتہ کر لیا ہے، اور اب ہم بنگال میں پھنس چکے ہیں۔ ہمایوں حیران ہوا، وہ سوچ رہا تھا کہ شیر خان تو بھاگ گیا تھا، لیکن اصل میں شیر خان بھاگا نہیں تھا۔ یہ سب اس نے جان بوجھ کر کیا تھا۔ شیر خان نے اپنی فوج دوسری جگہ بھیج دی تھی تاکہ ہمایوں کو لگے کہ وہ بھاگ گیا ہے۔ شیر خان چاہتا تھا کہ ہمایوں زیادہ دیر تک بنگال میں رہے، اور کہا جاتا ہے کہ ہمایوں کو یہ سارے نشے شیر خان کے جاسوس ہی پرووائڈ کر رہے تھے۔
شیر خان نے تو اپنا سارا وقت بادشاہوں کے ساتھ گزارا تھا اور اس نے ہمایوں کی ساری ویکنیسز کا پتہ لگا لیا تھا۔ جب ہمایوں اس کی جال میں پھنس گیا اور بھاگنے کی کوشش کرنے لگا تو شیر خان نے اس پر حملہ کر دیا۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے آئی۔ شیر شاہ کی فوج صرف 15,000 تھی جبکہ ہمایوں کی فوج 50,000 کے قریب تھی، اور صبح کے وقت جب ہمایوں اور اس کی فوج سو رہی تھی تو اچانک شیر خان نے حملہ کر دیا۔ ہمایوں کی فوج خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر بھاگ گئی۔ ہمایوں کے پاس اب صرف 2 راستے تھے، یا تو گرفتار ہونا تھا یا بھاگنا تھا۔ تو وہ گنگا ریور کی طرف بھاگا اور ہاتھی پر بیٹھ کر دریا پار کرنے لگا۔ ہاتھی پانی میں گیا تو ہمایوں گھبرا گیا اور گرنے لگا، تو وہاں ایک غریب شخص کشتی پر آ رہا تھا۔ اس نے ہمایوں کو بچا لیا اور اس طرح شیر خان نے جنگ جیت لی۔ اس جنگ کے بعد شیر خان کو نیا لقب ملا، شیر شاہ سوری، دی لائن کنگ۔ ہمایوں مشکل سے زندہ بچا اور اپنے بچے کچھ سپاہیوں کے ساتھ آگرہ بھاگ گیا۔ ہمایوں کی فوج ٹوٹ چکی تھی، پیسہ ختم ہو چکا تھا اور کچھ وفادار بھائی بھی ساتھ نہیں تھے۔ ہمایوں نے دوبارہ فوج جمع کی اور شیر شاہ پر حملہ کیا، لیکن شیر شاہ سوری نے اسے اتنی بری طریقے سے شکست دی کہ ہمایوں کو ہندوستان سے بھاگنا پڑا اور آخر کار وہ ایران پرشیا پہنچا، جہاں کے بادشاہ نے اسے پناہ دی۔ اب شیر شاہ سوری ایک پٹھان لڑکا پورے ہندوستان کا ایک طاقتور بادشاہ بن گیا تھا، اور اس کے بعد ہندوستان کی تقدیر بدل گئی۔ شیر شاہ سوری نے ایسا نظام بنایا کہ انصاف، معیشت اور حکمرانی سب سے بیسٹ ہو گئی۔ سب سے پہلے اس نے بنگال سے افغانستان کے کابل تک ایک جی ٹی روڈ بنایا اور اس کے کنارے درخت لگائے تاکہ تاجر اور فوج آسانی سے ٹریول کر سکے۔ اس نے نیا پولیس سسٹم بنایا جس کے مطابق اگر کسی گاؤں میں کوئی چوری یا کرائم ہوتا تھا تو پورے گاؤں کو سزا ملتی۔ اس طرح گاؤں والے اپنی حفاظت میں خود شامل ہوتے۔ اتنا امن آیا کہ کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں ایک بوڑھی عورت سونے کی ٹوکری لے کر بنگال سے کابل تک جا سکتی تھی اور کوئی ڈاکو اور چور اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ سب سے بڑا کام یہ ہوا کہ اس نے ہندوستان میں ایک نئی کرنسی بنائی جسے آف کورس ہم سب جانتے ہیں، روپی۔ آج تقریباً 8 کنٹریز اس کرنسی کو یوز کر رہے ہیں، یہاں تک کہ انڈونیشیا بھی یہ کرنسی یوز کر رہی ہے۔ شروع میں ان سکوں پر 4 خلیفاؤں کے نام ہوتے تھے۔ شیر شاہ سوری نے اپنی سلطنت کو ڈویژن اور ڈسٹرکٹ میں ڈیوائیڈ کیا، جسے آج ہم کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کہتے ہیں۔ بعد میں انگریزوں نے یہی نظام بنایا۔ انصاف کا نظام ایسا تھا کہ غریب اور امیر دونوں کے لیے قانون برابر تھا۔ اگر شیر شاہ سوری کا کوئی بھی رشتہ دار کچھ غلط کرتا تو اسے عام آدمی کی طرح سزا ملتی۔ ایک دن وہ اپنی فوج لے کے ایک مضبوط قلعے کو فتح کرنے گیا۔ وہ فرنٹ لائن سے لیڈ کر رہا تھا، لیکن قلعے کی دیواریں بہت مضبوط تھی۔ شیر شاہ سوری نے حکم دیا کہ توپ کو آگے کرو۔ توپ چلتے وقت ایک توپ پھٹ گیا اور شیر شاہ سوری زخمی ہو گیا اور اسی وجہ سے وہ وفات پا گیا۔ شیر شاہ سوری نے صرف 5 سال حکومت کی، لیکن 5 سالوں میں انہوں نے وہ کام کیے جو لوگ 50 سال میں بھی نہیں کر سکتے۔ اور اب جب ہمایوں ایران میں ذلیل ہو رہا تھا تو اسے ریئلائز ہوا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی۔ ہمایوں اب جب ایران کی طرف بھاگ رہا تھا تو راستے میں اس کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام جلال الدین محمد اکبر رکھا گیا، جس نے بعد میں دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی امپائر دی مغل امپائر بنائی۔ تھینکس۔